تو رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب کی جو پوری جدوجہد ہے، سیاسی جدوجہد ہے، حکومتی جدوجہد ہے، اس میں آپ کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ خاتون اول جن کو خود جو ہے وہ چیئرمین تحریک انصاف یہ کہتے رہے کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اس طرح کا تعلق بنے گا؟ دیکھیں، غیب کا علم تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہم جو گفتگو اور بات کریں گے وہ واقعات اور مختلف لوگوں کی گفتگو ہے جو سامنے آئی ہے، جس میں آپ دیکھ لیں کہ اون چودھری ہیں، علیم خان ہیں، جہانگیر ترین کے کچھ فکرے ہیں، بہت سارے اور لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور جو لوگ ان کو جانتے ہیں ملتے رہے ہیں۔ تو یہ بات تو بڑی کلیئر ہے کہ جب سب سے پہلے وزیر اعظم جب بنے خان صاحب، تو ان کے جب بچے آئے تو سب سے پہلی بات یہ آئی کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم تب آئیں گے جب یہ گھر پہ موجود نہیں ہوں گی، اور پھر ان کو بتا دیا گیا کہ جی اب آپ آئیں یا نہ آئیں یہ یہیں پہ رہیں گی۔ تو ان کے بچے صرف آئے تب جب وہ وزیر اعظم نہیں رہے، اور جب وہ آ کے ان کو ملے وزیر آباد کے حملے کے بعد بھی۔ میں آپ کو یہ بات اپنے طور پہ بتا سکتا ہوں کہ جب وہ پی ایم کے طور پہ بن گئے اور بچے آئے تو وہ اپنے خان صاحب کے ایک اور گولفر دوست ہیں اسلام آباد میں، بنی گالا میں ہی ان کا گھر ہے، اور ان کی بیوی بھی پاکستانی نیشنل نہیں ہے، ان کے پاس ان کے کمرے بھی بک تھے کہ جی گھر پہ کہ اگر ہماری بابا کے ساتھ بات نہ بنی تو ہم یہاں نہیں رکیں گے اور ہم آپ کے پاس آ جائیں گے۔ ان کے بچے ان کے دوست ہیں ایکچولی۔ تو یہ بات میں وہاں سے سٹارٹ کرتے ہوئے لے آئیں کہ جہاں پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جو خان صاحب اڑ جاتے تھے تو رات کو بیگم بشرا کو، جنرل فیض حمید کا چونکہ نام آ چکا ہے، بہت لوگوں نے انٹرویوز میں بھی کیے ہیں کہ وہ بتاتے تھے ان کو، اور صبح پھر خان صاحب وہ اسی طرح کر لیتے تھے۔ جس طریقے سے عثمان بزدار صاحب کی آمد ہوئی وہ بھی اب کوئی راز نہیں رہا، تو ظاہر ہے ان کا اثر تو تھا۔ اچھا ویسے تو کسی بھی مطلب بیگم کلثوم نواز کا اثر تو موجود تھا نا نواز شریف صاحب، ظاہر ہے گھریلو۔ اچھا رانا صاحب اس کے اندر نا مجھے ایک چیز کے اوپر اعتراض بھی ہے، زرداری بھی تھے، مجھے ایک چیز کے اوپر اعتراض بھی ہے، لوگ بڑی ڈسکشن کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے خوراک کا شیڈیول کیوں لکھا ہوا ہے کہ گوشت کھانا ہے تو مرغی کھانی ہے تو پھر آپ نے اتنے بجے دودھ پینا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہاں تک خوراک کا تعین یا خوراک کی پسند یا خوراک متعین کرنے کے حوالے سے تو بیگم کو اتنا حق ہوتا ہی ہے، لیکن سیاسی معاملات میں خود خان صاحب ہمیں کہتے تھے کہ سیاست سے تعلق نہیں ہے ان کا، اس لیے سوال آپ سے پیدا ہوا۔ میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیں پھر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مرغیاں جلائیں، خون جلائیں، کچھ کریں، وہ انہوں نے جادو ٹونے کا نام لیے بغیر اشارے کیے اسمبلی کے اندر، آپ کو یاد ہوگا۔ پھر خان صاحب نے ایک جلسے میں کہا کہ میری مرشد، ان کو لوگوں نے مرشد پکارا تو انہوں نے کہا نہیں میری مرشد تو بیگم بشرا ہے۔ تو وہ مرشد بھی ہیں، وائف بھی ہیں، کھانا بھی کنٹرول کر سکتی ہیں، لیکن سیاست کا ایک ہیپناٹائز انداز میں کام کرنا، کیونکہ اعظم خان اور شہزاد اکبر یہ دو لوگ تھے جو بنی گالا میں ریگولر ناشتے پہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ ان کے لوگ بتاتے ہیں، کیونکہ ویسے تو بیگم صاحبہ کو ہونا چاہیے نا ناشتے میں، لیکن وہ باپردہ خاتون ہے، وہ نہیں ہے، لیکن خان صاحب کا ناشتہ ان دونوں لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا، اور اس دن کی پلاننگ ہوتی تھی۔ جیسے بشیر میمن صاحب نے بتایا تھا ساری دنیا کے سامنے کہ ان کو خان صاحب نے کہا کہ دیکھو وہ جو سرتپا چیئرمین ہے نا ہوتے تھے نیب کے، ان کو وہ انہوں نے کہا کہ ان کو اکیلا وہ کر لیتا ہے یار شہزاد اکبر قابو، اور تم جو ہے خواجہ آصف پہ پرچہ نہیں دے سکتے اقتداری کا، کیسے آدمی ہو تم۔ مطلب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس نے ملا کے یہ کھچڑی پکائی کہ مشورہ خان، میں بات جب کر رہا تھا کہ بینظیر بھٹو کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب کا مسٹر 10% کے طور پہ نام آیا، بڑا اثر آیا۔ ہر فیملی میں یہ ہوتا ہے، اسپاؤس ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، لیکن خان صاحب کا زیادہ اس لیے ہوا کہ اچانک ہی وہ رو بدل لیتے تھے کہ ایک فیصلہ کیا ہے پھر اگلے دن دوسرا فیصلہ کر لیا، اور کیبنٹ کے ممبر بھی حیران ہو جاتے تھے۔ تو آج بھی وہ اپنے سیاسی ساتھیوں کے ساتھ جب سے حکومت سے گئے انہوں نے مشاورت کا عمل وہ نہیں کیا۔ اگر وہ اپنے کم از کم قریبی ساتھیوں کو کھلی مشاورت کا دیتے تو وہ ان کو ریاست کے ساتھ لڑنے کا مشورہ قطعا نہ دیتے۔ بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب، میں ذرا جہانگیر جدون صاحب کو بھی شامل کروں۔ سر یہ فرمائیے گا کہ عدالت کے اوپر دباؤ دیں، لوگ نکل آئیں تاکہ عدالت منفی فیصلہ نہ دے سکے، یہ جملہ اگر درست ہے جیسا کہ ڈائری کے اس ورق مبینہ ڈائری کے اس ورق سے جو ہے وہ اخذ کیا گیا اور میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں، تو کیا یہ روش ٹھیک ہے کہ عدالتوں کے اوپر پریشر دیا جائے اور عدالتیں پھر منفی فیصلہ نہ دیں؟ یہ تو پھر عدالتوں کو کنٹرول کرنے والی بات، موب کے ذریعے جو ہے وہ فیصلہ کرنے والی بات ہوئی، اور پھر لوگوں کا یہ الزام ٹھیک ہے نا کہ اگر کوئی 1000 بندہ آ جائے تو پھر جو ہے وہ فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں؟ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح نہیں ہے، عدالتیں پریشر میں نہیں آتی ہیں، عدالتوں کو فیصلے میرٹ پہ کرنے چاہیے۔ تو باقی کسی کی اگر پرائیویٹ کنورسیشن ہے وہ کہہ سکتے ہیں جی بندے لے کے جائیں نہ لے کے جائیں، یہ تو پولیٹیکل پارٹیز آپ کو پتہ ہے یہ ایسے کرتی رہتی ہیں جی، جو جب لیڈر جاتے ہیں تو ان کے پیچھے جائیں۔
تو ابھی تو جب عمران خان کسی بھی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹی کے ورکر کوئی نہیں ہوتا. جب سے یہ پیچھے 9 مئی کا انسیڈنٹ ہوا تھا، اریسٹ ہوتے، اس کے بعد تو سارا جو ہے وہ سلسلہ ختم ہو گیا. تو عدالتیں بھی وہ جو پریشر میں آ کے فیصلے نہیں لیتے، عدالتوں کو فیصلے میرٹ پہ کرنے چاہیے. اور ویسے تو کوئی بھی بندہ کہے جی میں 500,000 بندے کا جتھا لے جاؤں، تو جتھے تو لے کے جا کے فیصلہ نہیں کرا سکتے عدالتوں سے. عدالتیں جو ہے وہ لوگوں سے پریشر لے کے یا لوگوں کے سامنے باؤ ڈاؤن نہیں ہوتی. عدالتیں جو بھی ہو، عدالتیں آزاد فیصلہ کریں، اور عدالتوں کو آزاد فیصلے کرنے چاہیے، میرٹ پہ فیصلے کرنے چاہیے، چاہے کسی کو اچھے لگیں. لیکن جہانگیر صاحب، اس طرح کی کوششیں یا اس طرح کی کوششوں کے ساتھ ساتھ اس طرح کا بیانیہ ترتیب دینا کہ عدالتوں کے اوپر پریشر ہو، ان کے جو ہے وہ دائیں اور بائیں سے ان کے اوپر سوشل میڈیا کے ذریعے یہ ابھی ریسنٹلی دیکھیں آپ، جب یہ اپنا معیون دلاور نے بھی فیصلہ دیا تو اس میں بھی دیکھیں نا آپ کہ کافی وکلاء جاتے رہے ہیں. تو اس میں عدالتوں کے پریشر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. انہوں نے کافی مطلب وکیل ان کے جاتے رہے عدالت میں، 1-2 دفعہ تو بڑی نظمی پیدا ہو گئی، پھر عدالت نے ان کو پاسز کے ذریعے کنٹرول کیا. تو ہائی کورٹ میں بھی جب میں ایڈوکیٹ جنرل تھا تو ہمارا یہی تھا کہ جب عمران خان آتے تھے عدالت میں، یا کوئی بھی اتنا ہائی پروفائل ایکیوز ہوتا ہے یا اس کی پیشی ہوتی ہے، تو عدالتیں وہ جتنا پروسیجر ہے وہ بڑا ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ پاسز جاری کریں، اتنے وکیل آ سکتے ہیں، اتنے میڈیا والے آ سکتے ہیں. کیونکہ عدالت کے اندر اتنی جگہ بھی نہیں ہوتی، تو اگر 100-200 بندہ چلا جائے تو پھر جج کے لیے کوئی ورکنگ انوائرمنٹ یا وکیلوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا. بلکہ جہانگیر صاحب، اگر میں آپ کو یاد دلا سکوں تو 12 مئی کا واقعہ جب ہوا کراچی کے اندر، میں خود کراچی سے متعلق ہوں، کراچی سے تعلق رکھتا ہوں. 12 مئی کے واقعے کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایم کیو ایم اس وقت کی فیصلہ ہونے نہیں دیتی تھی. فیصلہ کی عدالت کا کاروائی کے معاملے کو روکتی تھی. سندھ ہائی کورٹ کی پوری جو اسٹریٹ ہے وہاں پہ ہزاروں لوگ جمع ہوتے تھے، تو اندر جج کیسے بیٹھ کے فیصلہ کرے. تو سیاسی جماعتوں کا یہ طرز عمل قابل مذمت نہیں ہے کہ آپ 1000 1200 1500 2000 15,000 لوگ لے کے آ جائیں؟ یہ میں نے اس لیے کہا ہے نا، دیکھیں یہ تو آپ پھر ورکنگ انوائرمنٹ ہی نہیں دے رہے عدالت کو. کس طرح آپ عدالت کے اندر دیکھیں نا، 20 بندوں کی میکسیمم، اگر 30 بندوں کی گنجائش ہے، آپ 300 بندہ لے جائیں تو پھر تو عدالت کس طرح فیصلہ کرے گی. اور جو جج بھی آگے پریشر میں فیصلے کرتے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے. عدالت جو ہے وہ چاہے بندہ آپ کے سامنے 1000 ہو، چاہے 2000 ہو، لاکھ ہو، آپ نے فیصلہ جو ہے آپ نے میرٹ پہ کرنا ہے. آپ نے فیس کو نہیں دیکھنا، اپنے کیس کو دیکھنا ہے. اگر میرٹ پہ کیس بنتا ہے کریں، نہیں بنتا نہ کریں. لیکن جدون صاحب، نیریٹو کا معاملہ ہم نے یہاں تک دیکھا کہ آج ایک معزز جج کو یہ ریمارکس دینے پڑے کہ مجھے ہمایوں دلاور نہ بنائے، میرے ساتھ ٹھیک طریقے سے بات کریں. تو پھر آگے سے پی ٹی آئی کے وکیل کہتے ہیں نہیں آپ تو ہمارے بڑے مہربان ہیں. تو اس طریقے سے 12 عدالتوں کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش تو ہوتی ہے. یہ عدالتوں کا اب ظاہر ہے کہ آپ کی بات درست ہے، ایک کام ہے کہ وہ پریشر کو سسٹین کریں. روکھڑی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. جو رانا صاحب ہے، رانا صاحب نے اپنا تجزیہ پیش کیا بشرا بی بی کے ڈائری کے اوراق کے اوپر، کیونکہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب، صحافی کا کام ظاہر ہے کہ سیاستدان کے ساتھ رہنا نہیں ہوتا. آپ تو رہے بھی ہیں، آپ کے علاقے کے بھی ہیں، میاں والی کے ہیں. تو خان صاحب کی جو پوری سیاست تھی، کیا اس کے اوپر بشرا بی بی کا اتنا زیادہ عمل دخل تھا کہ ان ڈائری کے اوراق کو ہم سچ سمجھیں؟ ہمیں ابھی تک اس چیز میں شک کیوں ہے جی؟ عمل دخل تھا ہی اس عورت کا، اور 4 سال جو اس کی حکومت ہے وہ اس عورت نے چلائی، اور شکر ہے آج یہ ثابت ہو رہا ہے. اور اس چیز کو ہم اس کی حکومت کے پہلے دن سے اس کے جو ارد گرد لوگ تھے یا جو اس کے قریب تھے تمام کو اس وقت بھی یہ چیز کہہ رہے تھے، بلکہ جہاں تک ہم بات پہنچا سکتے تھے پہنچانے. سو مینی تھینکس. دیکھیں، آپ معاملے کو بالکل کلیئر سمجھنے کی کوشش کریں گے، معاملہ سمجھ آ جائے گا. جناب، یہ امریکہ کے دورے کے بعد اترتا ہے پاکستان ایئرپورٹ کے اوپر. امریکہ کا یہ دورہ ہے، نہ یہ وہاں پر آپ کی کسی منسٹری کا شکریہ ادا کرتا ہے اتر کے، نہ یہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ انہوں نے دورہ بہت اچھا کیا یا چیزیں ارینج تھیں، نہ یہ فورن منسٹری کا شکریہ ادا کرتا ہے. یہ اترتے ہی کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں ریلیٹڈ ٹو یہ جو میں نے دورہ کیا. دیکھیں، یہ ساری کہانی ووڈو میجک کی تھی، بلیک میجک کی تھی، اور یہ شخص پوزیس تھا، اور یہ شخص یہ سمجھتا تھا کہ جو یہ عورت اس کو کہتی ہے وہی حق ہے. لفظ پر غور کیجیے، اور وہی اس کے لیے بہتر ہے.